ہر جمعہ سے اتوار اپنے پسندیدہ پروگرام خبر سے خبر کو یوٹیوب چینل پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر ناتیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، اپوزیشن کی حالیہ سرگرمیاں اس وجہ سے ہیں جو وہ حکومتی اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ وہ حکومت کے خلاف یعنی وزیر اعظم کے خلاف تحریک ماد لا سکے اور اس کے ذریعے وہ حکومت کو گھر بھجوا سکے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، یعنی اتنی سیٹس نہیں ہیں، 8 ووٹوں کا فرق ہے۔ آج بھی شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی چودھری برادران سے 14 سال بعد۔ آؤٹ کم کیا نکلا؟ اگر میڈیا ٹاک نہیں ہوئی، اس کے بعد میڈیا بریفنگ نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ تحریک اعتماد کیسے کامیاب ہوگی، اپوزیشن اس کو کیا سوچ کے بیٹھی ہے، کب ہوگی، اور دیگر بہت سارے سوالات جس کے جوابات آج کو ہمیں جاننے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، سیکریٹری جنرل پی ڈی ایم، MNA PMLN سینئر وائس پریزیڈنٹ اور PMLN فارمر PM، ہمارے سے پرائم منسٹر آف پاکستان۔ السلام علیکم شاہد خاقان عباسی صاحب۔ اتنا لمبا آپ کا ماشاءاللہ سے انٹرو ہے کہ ہمیں تو دیتے نام ہی لے لیا کریں، نام ہی کافی ہے۔ اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب، میں یہ پولیٹکس پہ آنے سے پہلے یہ جو آج میاں چنو میں دوبارہ سے ایک شخص کی لنچنگ ہوئی ہے اور یہ اس کے بعد سری لنکن جو ہوا تھا اس کے بعد یہ دوبارہ واقعہ، یہ جو ہمارے یہاں ایکسٹریمزم بڑھتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پہ جس کو ہم ریلیجس ایکسٹریمزم کہتے ہیں، اس کا کوئی سد باب ہے اپوزیشن کے پاس؟ اس کی کوئی ایسی تجویز کہ اس کو روکا جا سکے، کم کیا جا سکے؟ یہ نہ اپوزیشن کا مسئلہ ہے نہ حکومت کا ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، یہ معاشرے کا مسئلہ ہے، اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ یقیناً ہمارے جذبات ہیں، ہم سب کے جذبات ہیں، ناموس رسالت پر، تمام دینی معاملات پر، لیکن اس قسم کا جو واقعہ ہے اس کو معاشرہ قبول نہیں کر سکتا، اس کو انسانیت قبول نہیں کرتی۔ اس لیے یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ جو مجرم بھی ہو، جب تک اس کو جرم ثابت ہو تحفظ دے۔ یہ وہاں پر ایک کمی رہی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اور پھر یہ اب ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم اپنی تقاریر میں علماء کو، ہر شخص کو، کیونکہ اسلام تو امن کا نام ہے، تو ہمیں اس بات کو بڑی سنجیدگی سے، سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے، ان کی بھی ایک فین فالوئنگ ہے، ان کے بھی فالوورز ہیں۔ نہیں، یہ فین فالوئنگ کی بات نہیں ہے، یہ معاشرے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس سے بھی گہرا ہے، یہ گہرا مسئلہ ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ جو ایکسٹریمزم کو فروغ دے رہے ہیں، اگر ہم تحریک لبیک جیسی جماعتوں کی باتیں کر لیں، اس کے بعد حکومتی سطح پہ بھی لوگ گلدستے دے کے ان کے پاس پہنچتے ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی گلدستے لے کے ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے، یہ جو مسئلہ ہے یہ معاشرے میں وہاں موقع پر پیدا ہوا، اشتعال پیدا ہوا، لوگوں کے جذبات ابھرے اور اس حد تک ابھرے کہ اتنا دردناک واقعہ پیش آیا۔ اس لیے اس معاملے کو ذرا بڑی سنجیدگی سے، اور اس کو ہم سب کے لیے یہ مسئلہ ہے، یہ صرف سیاسی جماعتوں یا معاشرے کو اس کو دیکھنا ہے، ان کے حل تلاش کرنے ہیں، کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو انسانیت کی، مسلمان انسانی کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، بالکل ہم تو امن پسند لوگ ہیں۔ بہرحال ظاہر قابل مسمت ہے۔ اچھا، میں ظاہر پولیٹیکل گفتگو آپ سے کروں گی، مجھے ایک اور چیز بتائیے، جب آپ پرائم منسٹر تھے فار 8 and 9 months تو آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہے تھے؟ نہیں، میں دیکھیں یہ پرائم منسٹر کے ایک دفتر ہے، ایک گھر ہے، ایک کو پرائم منسٹر ہاؤس کہتے ہیں، ایک کو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کہتے ہیں۔ تو جو گھر ہے اس کے اندر بھی ایک دفتر کا پورا سیٹ اپ ہے، تو اس دفتر کے سیٹ اپ کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ہیلی پیڈ نزدیک ہے، تو جو میٹنگز نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی اس قسم کی ہوتی ہیں یا فورن ڈیلیگیشنز آتے ہیں وہ جنرلی وہاں پر آتے ہیں، لیکن اس کا جو رہنے کی جگہ ہے وہ میں نے استعمال نہیں کی، کیونکہ میرا اپنا گھر تھا اسلام آباد میں۔ اچھا، کیونکہ بڑی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ گھر استعمال نہیں کرتے، بڑے جو ہیں وہ پیسہ بچا رہے ہیں، تو یہ کام آپ نے بھی کیا ہے؟ نہیں، یہ کام دیکھیں اس میں کوئی پیسے بچنے والی بات نہیں ہے، یہ ایسی خام خیالی ہے، کیونکہ وہ جگہ بھی وہاں پر ہے، وہ سٹاف بھی وہاں پر ہے، تو وہاں کوئی بچت نہیں ہوتی اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جی، کوئی میرا نہیں خیال، مجھے 10 20 40 ہزار کا فرق مہینے کا پڑ جاتا ہو۔ پرائم منسٹر کو آپ اس ملک میں کچھ نہیں ملتا، یہ رہنے کی جگہ ہے، 1,35,000 تنخواہ ہے، اور گاڑیاں جو آپ کو ملتی ہیں دفتر لے جانے اور آنے کی، وہ گاڑیاں ہیں، کوئی کھانا نہیں ملتا۔ 1,35,000 عمران خان صاحب کہتے ہیں 2 لاکھ جس میں گزارا نہیں ہوتا۔
جی کھانا بھی اب خود اس کی پیمنٹ بھی آپ کو خود کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے وہ میرا اپنا گھر ہے تو میں اپنے گھر میں آپ کا تو گزارا ہو جاتا ہے. جی میرا اس میں کوئی تکبر کی بات نہیں ہے کہ میں نہیں استعمال کیا اور اس کی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے. اگر 2 لاکھ میں یا 1,35,000 مان لوں تو اس میں جب گزارا نہیں ہوتا تو پھر خرچے کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کا تو بزنس تھا, ان کا تو نہیں ہے. نہیں وہ خرچے دیکھیں پھر یہی تو بات ہے نا, پھر آپ کو بتائیں کہ آپ خرچے کیسے پورے کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو سیاستدان ہیں اس ملک کے وہ اتنے دباؤ میں رہتے ہیں کہ وہ اپنی تنخواہ بھی نہیں بڑھا سکتے. آپ اسٹیٹ بینک گورنر کی تنخواہ کے دیکھ لیں جی 25 لاکھ, آپ اس کا ٹوٹل جو خرچہ دیکھیں وہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ ہے مہینے کا, جو حکومت پاکستان برداشت کرتی ہے, جو چیزیں ملتی ہیں. تو یہاں پر آپ کی حالت یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے اس کی ایم این ایس ایم پی ایس وزیروں کی تنخواہ دیکھ لیں. نہیں آپ میرا سوال یہ تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کیسے گزارا ہوتا ہے 1.5 لاکھ میں یا 2 لاکھ میں؟ وہ تو خود کہتے ہیں میرا گزارا نہیں ہوتا. دیکھیں یہ وہی بتائیں گے نا, یہ وہی بتائیں گے خرچے کیسے پورے کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا, ان کے دوست وغیرہ ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ ان باتوں کی تشہیر کرنے اور یہ تاثر دینا کہ پہلے لوگ غلط کرتے تھے اور میں صحیح کر رہا ہوں, یہ بات درست نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ اگر آپ شاید پرائم منسٹر کے گھر میں رہیں نا, جو میں نہیں رہا, تو شاید ملک کا خرچہ بچ جائے, کم ہو جائے. جی کیونکہ جب آپ وہاں پہ آتے ہیں دفتر تو وہ ایک گاڑیوں کا ایک جلوس ہوتا ہے جس میں کمی نہیں ہو سکتی, سیکیورٹی کا معاملہ ہے, وہاں پر پولیس لگانی پڑتی ہے. عمران خان صاحب تو میرے ہیلی کاپٹر سے بنی گلہ سے آتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے کہا تھا 55 روپے. جی وہ 55 روپے کا ہیلی کاپٹر تو نہیں ہے, بہرحال جو بھی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تشہیر کرنا اور یہ ظاہر کرنا کہ ہم نے بڑی بچت کر دی ہے اور ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا ہے, بھینسیں بیچ دی ہیں, تو یہ بات کوئی درست نہیں ہے. سنا ہے مرغیاں پالنی ہیں ویسے وہاں. جی مرغیاں پال لیں, وہ ابھی وہ بھی لگا رہے ہیں, وہ جو پوسٹ بھی لگا رہے ہیں ہم, وہ بھی ہم ایکسپورٹ کریں گے پی ایم ہاؤس سے, یونیورسٹی بنائیں گے اس کے بعد. سر یہ بتائیں کہ آپ نے میرے پروگرام میں لاسٹ ٹائم ایک بات کی تھی جس پہ بڑا پوری ایک وہ خبر بھی بن گئی تھی. آپ نے کہا تھا کہ جی اگلا جو وزیر اعظم کے جو امیدوار ہیں پی ایم ایل این میں وہ شہباز شریف ہیں. بعد میں یہ ہوا کہ یہ پارٹی سطح پہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ آپ کی اپنی رائے تھی یا پارٹی فیصلہ تھا جو آپ نے ایک بات؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہہ چکا تھا, اس کے بعد بھی کہا ہے کہ آپ نے ایک سوال کر دیا. آج پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں, عمومی طور پر پارٹی کا صدر ہی پی ایم کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. تو اگر آج مجھ سے سوال کریں گے تو ہمارا کینڈیڈیٹ شہباز شریف ہے. تو آپ اس بات کو دہرا رہے ہیں, تو یہ فیصلہ پارٹی سطح پہ ہوا ہے؟ یہ فیصلہ نہیں ہوتا. دیکھیں فیصلہ ہوتا ہے جب الیکشن ہو جاتے ہیں, مشاورت ہوتی ہے, آپ اپنے جو جتنی سیٹیں حاصل کی ان کو دیکھتے ہیں, کولیشن بننا ہے یا نہیں بننا, یہ فیصلے اس کے بعد ہوتے ہیں. پرائم منسٹر کا تو ہو جاتا ہے نا. نہیں یقین کریں نہیں ہوتا. اچھا اگر آپ کم سیٹیں لے لیں. ابھی بھی نہیں ہوا. نہیں ابھی فیصلہ اگر آپ پوچھیں گے کیا پارٹی نے مشاورت کر کے ڈکلیئر کر دیا ہے پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ, تو نہیں. لیکن عمومی طور پر پارٹی کا صدر ہی پی ایم کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ پارٹی سطح پہ فیصلہ نہیں ہوا, لیکن یہ آپ کی رائے تھی؟ میری رائے نہیں تھی, میں نے عمومی آپ کو بتایا کہ عمومی طور پر اگر آج مجھ سے ابھی سوال کریں نا کہ آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہے, یہ آپ نے سوال کیا, تو میں نے کہا شہباز شریف صاحب. ٹھیک ہے, آپ اس پہ قائم ہیں؟ میں اس پہ قائم, پوری پارٹی اس پہ قائم ہے کہ اگر میرا صدر کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا تو کون کینڈیڈیٹ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب سر تحریک عدم اعتماد, جس کے لیے آپ لوگ اتحادیوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, دوسری طرف اور کوئی حوصلہ افزا جواب بھی نہیں مل رہا, تو دوسری طرف آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 22 سے بھی زیادہ اتنے لوگ ہمارے رابطے میں ہیں اور ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں. رانا صلی اللہ صاحب کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کو لیں کس کو نہ لیں. جب اتنی بڑی تعداد آپ کے پاس ہے, 8 ووٹوں کا آپ کو فرق ہے, تو آپ کیوں در در جا رہے ہیں, اتحادیوں کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں سے آپ لوگوں کو کوئی جواب بھی نہیں مل رہا؟ دیکھیں عدم اعتماد کرنے والا سائل ہوتا ہے, وہ سب کے پاس جاتا ہے. اگلے نے ووٹوں کے لیے جاتا ہے نا, ووٹوں کے لیے جاتا ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے پاس 22 لوگ پی ٹی آئی کے آپ کے ساتھ ہیں. ووٹ میں جتنے سے زیادہ کر سکوں میں اس پہ کوشش, یہ میری ذمہ داری ہے. عدم اعتماد, آج ہر شخص عدم اعتماد کی بات کرتا ہے, وہ بھی بات کرتے ہیں کو کوئی سمجھ نہیں عدم اعتماد ہوتا کیا ہے. اس اسمبلی میں 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے, وہ جانتے ہیں اس کے کیا محرکات ہیں اور کتنی سنجیدگی ہے اس معاملے میں. میں ان لوگوں میں سے ایک آدمی ہوں, تو میں اس کو سمجھتا ہوں. آپ اس کے حق میں ہیں؟ کس کے عدم اعتماد لانے کے؟ عدم اعتماد اپوزیشن کو جب بھی موقع ملے, حکومت کے پہلے دن ملے یا آخری دن ملے, عدم اعتماد آپ کو کرنا چاہیے. تاریخ میں کبھی ہوا ہے اس پہ, کامیاب ہوا ہے؟ تاریخ میں کامیاب نہیں ہوا, لیکن آج جو حالات ہیں اس میں کامیابی میں سمجھتا ہوں یقینی ہے. لیکن میں پھر آپ کو گزارش کر دوں, آپ اتحادیوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں
کہ کل وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم سے پوچھا نہیں کسی نے, ہم تو جی تیار تھے, ہم تو بڑی مشکل میں ہیں. کیونکہ آج اتحادی بھی جب حلقے میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی تم تو حکومت کا حصہ ہو, تم تو اس جرم میں شامل ہو. اور دوسری بات یہ ہے جو اس اتحادی ہیں وہ ڈکلیئر کر چکے ہیں اپنی ریزرویشنز نہیں کہ ان کے حالات کیا ہیں. انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں, اور جب تک ریاست حکومت کے ساتھ ہے تو ہم حکومت کے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اصل انتظار میں ہے کہ کب ریاست حکومت کے ساتھ. میں یہی کہہ رہا ہوں. تو جی ہم انتظار میں نہیں ہے. یہ آئین کا معاملہ ہے کہ جو غیر آئینی مداخلت ہمارے نظام میں ہے, ہمارے سیاسی نظام میں ہے, جب وہ ہٹے گی, ختم ہوگی, تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دن بھی نہیں لگے گا عدم اعتماد میں. چلیں سر, مجھے اجازت دیجیے گا ایک بریک لینے کی. ناظرین آتے ہیں تو آج پی ایم ایل این بھی تحریک کے عدم اعتماد کی باتیں کر رہی ہے, اور شاہد خاقان عباسی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ چاہے پہلے دن لائیں چاہے آخری دن لائیں, لانی چاہیے. لیکن کچھ عرصے پہلے, تھوڑا پیچھے چلے جائیں, یہی بات پیپلز پارٹی کہتی تھی, اور پیپلز پارٹی پر یہ لوگ راضی نہیں تھے. ان کا کہنا تھا کہ استعفے دے دے, استعفے کو سیاست کرے. تو ایسا کیا ہوا کہ جو پیپلز پارٹی کہتی تھی, جو اس کا مطالبہ تھا, پی ایم ایل این آج وہ ماننے پر مجبور ہے؟ بریک لیتے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب سے جانیں گے. جنازی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, سب سے زیادہ آپ ہی نالا رہے پیپلز پارٹی کے خلاف کے حوالے سے. آپ نے شو کاز نوٹس بھی ان کو جاری کر دیا, نہ صرف شو کاز نوٹس جاری کر دیا, ابھی حال ہی میں شہباز شریف نے ان کو زورانے پہ بلایا. آپ نے دوسرے دن جا کے دوبارہ پیپلز پارٹی پہ جو ہے وہ لفظی جنگ کہہ لیں یا ان کے خلاف بیانات دینا کہہ لیں, جس پہ پیپلز پارٹی نے کہا آپ بتائیں آپ کس کے ایجنڈا پر ہیں. تو سر یہ آپ خود بذات خود پیپلز پارٹی پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے, ان پہ خلاف ہے, اور پارٹی پالیسی یہ نہیں ہے, معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں دوبارہ. جی تو آپ سب سے پہلے آپ نے الزام لگایا کہ یہ ہر جگہ تفتیش ہوتی ہے میری کہ آپ پارٹی کے خلاف ہیں. میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہوں, میں اصول کی بات کرتا ہوں, اور جو اصول توڑتا ہے اس کے خلاف بات کرتا ہوں. اوکے. جو خط جاری کیا پی ڈی ایم نے, وہ میں نے نہیں کیا, پی ڈی ایم نے کیا. یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کا فیصلہ تھا. میں نے ایز اے سیکرٹری جنرل خط جاری کیا. سیکرٹری آپ تھے؟ جی سیکرٹری میں تھا نا. تو جیسے ملک میں جو بھی چیز ہوتی ہے صدر سائن کرتا ہے, فیصلہ وہ نہیں کرتا, اس کو حکومت اسمبلی بھیجتی ہے. تو میں نے, چونکہ میرے گھر پہ یہ فیصلہ ہوا تھا لیڈر دی اپوزیشن سینٹ کا, تو ان کو لکھ دیا. انہوں نے برا مانا, انہوں نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا. تو خدا حافظ, وہ بات ختم ہو گئی. دوسری بات جو ہے, جب وہ ملے ہیں شہباز صاحب سے, ہم نے سانگڑ میں پارٹی کا کنونشن رکھا ہوا تھا 3 ہفتے پہلے کا. تو میں وہاں پر گیا, ہم نے وہاں پر لوگوں نے بات کی. ہم سیاسی جماعت ہیں, ہم پیپلز پارٹی کے خلاف کا الیکشن لڑیں گے, یہ کوئی سیاسی اتحاد ہمارا ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ ہمارے خلاف لڑیں گے, ہم ان کے خلاف لڑیں گے. وہ ہم پہ تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں, ہم ان پہ تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں. تو میں نے کہا یہ دیکھیں یار, 13 سال ہو گئے, 14 سال چل رہے ہیں, ایک حکومت ہے, یہ سڑکیں ٹوٹی ہیں, یہ اسکولوں کی حالت دیکھیں, ہسپتالوں کی حالت دیکھیں. اور سانگڑ وہ ضلع ہے جہاں پر بے پناہ گیس نکلتی ہے, وہاں تو اربوں روپے جو ہے وہ گیس کی رائلٹی کے مد میں دیے جاتے ہیں, ان کو وہیں پر خرچ کرنا پڑتا ہے, تو وہ پیسے نظر نہیں آتے. تو میں نے اس حوالے سے بات کر دی. اس میں مجھے کوئی لیکن پیپلز پارٹی کا ریئیکشن تو آیا تھا, انہوں نے کہا کہ وہ بتائیں شاہد خاقان عباسی صاحب کہ یہ پارٹی رائے ہے, پارٹی اس کی جو ہے وہ کلیریفائی کرے یا ان کی ذاتی رائے؟ میں جماعت کا نائب صدر ہوں, یہ پارٹی کی رائے ہے. یہ پارٹی الیکشن لڑتی ہے سندھ کے اندر. سندھ میں اگر حالات خراب ہیں تو ہمیں بات کرنی ہے اس کے بارے میں, ان کا بھی حق بنتا ہے ہم پہ تنقید کریں. سندھ میں حالات خراب ہیں تو پھر سندھ میں بھی تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں. جی سندھ میں ہماری جماعت کی اتنی اکثریت نہیں ہے, جو وہاں اپوزیشن ہے وہ کرے عدم اعتماد. یہاں بھی تو میں نے کراچی کے حالات پہ بات کی ہے. میں نے کہا اس ملک کا سب سے بڑا شہر, اور وہاں آدھے سے زیادہ جو شہری ہیں وہ آج بھی ٹینکروں میں پانی پیتے ہیں, ٹینکر سے پانی آتا ہے. یہ آپ راولپنڈی اسلام آباد کو دیکھ لیں, یہاں ٹینکروں میں پانی آتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ان کی حکومت ہے, اس کو حل کریں. یہ تنقید ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے, ایک تعمیری تنقید ہوتی ہے کہ آپ حل کریں مسئلے کو. اسکول ٹوٹے ہوئے ہیں, میں نہ بات کروں. گھوسٹ اسکول ہے, کرپشن میں آ گیا ہے. جی گھوسٹ اسکول یہاں ملے نہیں ہیں ابھی تک, سب نے ڈھونڈے ہیں, ملے نہیں ہیں. ہاں یہ مشرف صاحب ڈھونڈتے رہے, ان کو بھی نہیں ملے تھے. یہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں, حکومت بھی ڈھونڈ رہی ہے. اسکولوں کی حالت دیکھیں, پیسے دیکھیں, جتنے پیسے
تو یہ انکمپیٹنسی ہے سندھ حکومت کی یا ایفیشینٹ نہیں ہے، انکمپیٹنسی ہے، ول نہیں ہے، کیا ہے؟ 13-14 سال سے آپ کی حکومت ہے اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ سے پوچھا تو جا سکتا ہے نا. انکمپیٹنسی ہوتی ہے سندھ حکومت کی، ظاہر ہے نہیں وفاقی حکومت کی، اسکول وفاقی حکومت چلاتی ہے. نہیں ظاہر ہے سندھ حکومت. اچھا سر ایک اور بات بتائیں، آپ نے تحریک اعتماد آپ نے کہا یہ پہلے دن لا سکے تب لے کر آئے، آخری دن لا سکے تب لے کر آئے، لیکن پھر میرا سوال یہی ہے کہ کیا آپ لوگوں نے جو پلاننگ کی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اب پیپلز پارٹی والی رائے پر آپ لوگ بھی اگری ہیں یا کنسنسس ہو گیا ہے؟ یہی بات پہلے پیپلز پارٹی کہتی تھی جب وہ پی ڈی ایم کے اندر تھی، اس وقت کیوں نہیں مانتے تھے اور آج ایسا کیا ہوا کہ مان گئے؟ دیکھیں عدم اعتماد کا ایک وقت ہوتا ہے. پنجاب میں 7 لوگوں سے عدم اعتماد کر سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ ہوش کی بات کریں نا، یہ ایسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا مقصد نہیں ہوتا. آپ ایک سیاسی جماعت ہیں، ایک تحریک ہے جس کا آپ حصہ ہیں، 10 جماعتیں ہیں اس کے اندر. وہ 10 جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ آج ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہے، مداخلت ہے. جو آج دباؤ میں ہیں اتحادی بھی اور حکومت کے ممبران بھی، الیکشن چوری ہوا ہے، اس نظام سے اپوزیشن نکل جائے. یہ 9 جماعتوں کا فیصلہ تھا. پیپلز پارٹی کا ہم سی سی کے پاس جائیں، ہم نے کہا جائیں. اس کے بعد وہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اب اگر اپوزیشن سے کچھ جماعتیں بیٹھی رہیں، کچھ نکل جائیں، اس کا وہ امپیکٹ نہیں آتا، ظاہر ہے. اس لیے وہ آپشن ختم ہو گیا. آج بھی کچھ جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کے اندر جو کہتی ہیں جی بالکل استعفیٰ دیں، نکلے اس نظام سے، چھوڑیں عدم اعتماد کو. یہ ہے ان کی اپنی رائے ہے، لیکن وہ پی ڈی ایم کی رائے، آپ کی رائے تبدیل ہو گئی نا، آپ کی رائے استعفیٰ دینے والی رائے نہیں رہی، کیونکہ پیپل پارٹی میں آج بھی کہتا ہوں پیپل پارٹی ساتھ دے، آج بھی استعفیٰ دینا چاہیے، اپوزیشن نکل جائے اس نظام سے. یہ نظام اس ملک کے درست نہیں ہے، یہ آئین کے مطابق نہیں ہے، یہاں مداخلت ہے. جب تک یہ مداخلت ہوگی کوئی حکومت نہیں چل پائے گی. اس لیے آج عوام کے جو ان کے جو تکلیف ہے اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے، اور سب سے بہتر طریقہ میں آج بھی سمجھتا ہوں اگر ساری اپوزیشن متحد ہو کر نکل جائے یہ نظام نہیں چل سکتا. سر تو پنجاب میں آپ لوگوں نے کیوں نہیں اس چیز کو تسلیم کیا؟ آپ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی تحریک عدم اعتماد لے کے آتے ہیں، کیونکہ معذرت امپریشن یہ تھا کہ اگر پنجاب میں تحریک عدم اعتماد آ گئی تو وہاں پر یہاں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو وہاں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہو جائیں گے. تو یہ دوسرے کیمپ کو یعنی آپ والے کیمپ کو منظور یہ کوئی معقول بات نہیں ہے. ہم پنجاب میں خود عدم اعتماد کر سکتے ہیں. کیوں نہیں؟ ہمیں میں نے آپ کو بتایا نا ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہے. یہاں ٹیلی فون پنجاب سے شروع تو کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ عدم اعتماد کھیل نہیں ہوتا. عدم اعتماد صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے نمبرز پورے ہوتے ہیں. نمبر پورے کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بیساکھیاں آج اس نظام کے اندر ہیں وہ ہٹیں. جب وہ بیساکھیاں آپ کو ہٹتی نظر آتی ہیں تو پھر آپ اس کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں پر آپ کو پتہ ہے عدم اعتماد جو ہے وہ آخری سیکنڈ تک بھی فیل ہو سکتا ہے. جب تک آخری قومی اسمبلی میں 172واں ووٹ نہیں پڑے گا عدم اعتماد فیل ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے جب تک ملک کے نظام میں غیر آئینی مداخلت ہے، ٹیلی فون کالیں ہیں، بیساکھیاں ہیں، عدم اعتماد ممکن نہیں ہے. تو پھر کیوں کوششیں کر رہے ہیں؟ پہلے بیساکھیوں کے ہٹنے کا ویٹ کریں. یہ بہت اچھی بات ہے جی. آج بیساکھیاں بھی مجبور ہیں. کیا مجبور ہیں؟ عمران خان خطرناک ہو جائیں گے. عمران خان تو بیچارہ ختم ہو چکا ہے نا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو تو اپنے ملنے چھوڑنے کو تیار ہیں. آج عوام کا دباؤ ہے، عوام مشکل میں ہے، اور آج عوام کا دباؤ حکومت سے زیادہ اپوزیشن پہ ہے کہ آپ کچھ کریں. عوام کا دباؤ بیساکھیوں پہ بھی ہے. جو تکلیف عوام کو ہے بیساکھیاں بھی عوام کے دباؤ کو اگنور نہیں کر سکتی. سر بیساکھیاں کیوں نہیں ہٹ رہی؟ پھر ہٹ جائیں گی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جب عدم اعتماد میں ہم باہر نکلے تو یہ بیساکھیاں رہ سکتی ہیں، میرا نہیں خیال. تو آج یہ موقع ہے کہ آپ باہر نکلیں، کوشش کریں، نظر آ جائے گا. پھر میرا وہی سوال ہے، اگر پی ٹی آئی کے اتنے رہنما آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور آپ کی پارٹی جوائن کرنے کی بھی ٹکٹ دینے پہ کی یقین دہانی پہ جوائن کرنے کو تیار ہیں، تو پھر ان کو ملائیں اور جی بسم اللہ. جی وہ یہی کہتے ہیں نا، ہمیں ٹیلی فون کالیں جب آنی بند ہو جائیں گی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اوپنلی کہتے ہیں، میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا ہوں، اوپنلی کہتے ہیں. اچھا تو یعنی ابھی پھر آپ کو انتظار ہے کہ جی بیساکھیاں مکمل طور پر مجھے انتظار نہیں، مجھے وہ محسوس ہو جائے گا. انتظار میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں. میں تو سب سے رابطے کر رہا ہوں. 162 ممبر میرے پاس ہیں، مجھے 10 چاہیے.
میں تو جاؤں گا, اتحادیوں سے بھی ملوں گا, ان کو بھی بتاؤں گا, تاکہ کل عوام بھی دیکھ لیں کہ میں ان سے مل کے آیا ہوں, دعوت دی ہے. کل جب وہ حلقے میں جائیں گے تو عوام پوچھیں گے جی آپ کو تو آئی تھی اپوزیشن, انہوں نے کہا تھا آئیں ہمارے ساتھ, اس حکومت سے جان چھڑائیں, آپ تو اقتدار کی کرسی پر بیٹھے رہے, اب آپ جواب دیں. سیاست ختم ہو رہی ہے. جو آج اس پی ٹی آئی کا MNA ہے, جو اتحادی ہے, وہ اپنی سیاست کو دیکھ رہا ہے, یا وہ 1 سال اقتدار میں بیٹھا رہے یا سیاست دیکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر عقل مند سیاستدان جو ہے سیاست کو دیکھے گا. سر جب آپ نے بات کی اور چودھری برادران سے بھی ملاقات ہوئی, کل مولانا صاحب کی بھی ملاقات ہوئی, کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا. آج شہباز شریف صاحب 14 سال بعد چلے گئے, کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا. کہ جی مشاورت کریں گے, آپ کو بتائیں گے. اس پر فواد چودھری صاحب جو وزیر اطلاعات ہے, انہوں نے ایک بہت بڑا چیلنج اپوزیشن کو دیا. میں چاہ رہی چھوٹا سا کلپ ہے, ذرا سن لیجئے تو اس پہ آپ کو جواب لوں گی. جی چلائیے گا فواد چودھری صاحب. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ جرت کا مظاہرہ کریں, کل تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں اور تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی اور خود آپ کو آپ کے ممبران اسمبلی سرپرائز دیں گے. کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا سکے. کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے. مائی کے لال کی نہیں ہے, پاکستان کے عوام کی ہے. پاکستان کی عوام نے تو تحریک عوام جو ہے وہ مائی کے لال سے بہت اوپر ہے. پاکستان کی عوام نے تو تحریک اعتماد نہیں لایا. پاکستان کی عوام ہی آج عوام کے دباؤ میں تحریک اعتماد آ رہی ہے. آج عوام کا دباؤ ہے. لوگ کہتے ہیں جان چھڑائیں ان لوگوں سے. سر لوگ تو آپ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. پی ڈی ایم کا ایک وقت تھا, پی ڈی ایم عروج پہ تھی, لاہور میں آپ نے جلسہ کیا, وہ مکمل طور پہ فیل ہو گیا. عوام آپ کے ساتھ اس وقت بھی نہیں آئی. آج اگر عوام آپ کے ساتھ ہے تو پھر, اور پی ڈی ایم کا تاریخی جلسہ تھا, اس سے بڑا جلسہ لاہور میں نہیں ہوا. ٹھیک ہے, صرف میڈیا کنٹرول میں تھا تو میڈیا دکھاتا نہیں ہے. اس بات کو چھوڑ دیں. پی ڈی ایم کی ٹوٹل جو زندگی ہے وہ 1.25 سال ہے. 1.25 سال میں اس نے سیاست کو کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے. وہ باتیں جو آپ لوگ بھی ایک لفظ نہیں بول سکتے تھے ٹی وی پروگرام پر, آج وہ آپ کے پروگراموں کی زینت ہے. جو ہم سب ڈرتے تھے اور چھپ کے بات کرتے تھے, آج وہ بات کھلم کھلا ہوتی ہے. نادیہ مرزا بھی کرتی ہے, شاہد عباسی بھی کرتا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کھل گئی ہے سیاست اس ملک میں. جو باتیں جرم سمجھی جاتی تھی وہ آج جرم نہیں ہے. آج ہر بات ہو رہی ہے کہ ملک تکلیف میں کیوں ہے, ذمہ داری کس کی ہے, کیا مسائل ہیں ملک کے. یہ کامیابی ہے پی ڈی ایم کی. چلیں میں ایک مختصر سا بریک لے لیتی ہوں, بریک سے آپ اس آتے ہیں. چلے جی, اگر ہم یہ فرض کی لیتے ہیں کہ تحریک اپوزیشن لے بھی آتی ہے, باوجود اس کے کہ ظاہر ڈیٹ کا اناؤنس نہیں کیا, وہ ہوم ورک ہو رہا ہے, اس کے بعد کی کہانی کیا ہوگی, اس کے بعد کی اسٹریٹجی کیا مرتب کی ہے, حکومت کو گھر بھیجنا ہے, شفاف الیکشن لے کر آنے, یا ان ہاؤس چینج پر بھی اکتفا ہو سکتا ہے. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں عباسی صاحب کے ساتھ. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب, میں ذرا اس کے پوسٹ سینیریو پہ بات کرنا چاہ رہی تھی. کہوں گی آپ سے کہ یہ تحریک اعتماد اگر آپ لے بھی آتے ہیں, کامیاب ہو بھی جاتی ہے, تو اس کے بعد کیا. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا پی ڈی ایم کے حوالے سے دوبارہ جاننا چاہتی ہوں. پی ڈی ایم میں جو خلا پیدا ہوا پیپلز پارٹی کے نکلنے کے بعد, وہ خلا پر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. انہوں نے پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ جی آپ ایک دفعہ نوٹس واپس لیں, معذرت کر لیں, ہم واپس آ جائیں گے. پی ڈی ایم مضبوط نہیں ہو جائے گی. تو پیپلز پارٹی نے کرنی ہے. آپ نے سر, آپ نے شو کاز نوٹس دیا تھا. میں نے شو کاز نوٹس, معذرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ایک عہد توڑا, ایک اعتماد توڑا ہے پی ڈی ایم کا. اس کو اگر پی ڈی ایم میں شامل ہونا ہے, اس کو بحال کرنا پڑے گا, اس کا راستہ ڈھونڈیں. پی ڈی ایم جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے تحفظ میں ایک بڑا حصہ اگر کوئی اتحاد ڈال سکتا ہے وہ پی ڈی ایم ہے. کیونکہ اس کے اندر ہر سوچ, ہر فکر, ہر صوبے کی جماعت ہے, اور وہ صرف ایک بات کر رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. آج پوچھا نا پی ڈی ایم نے کیا کیا ہے. پی ڈی ایم کی کامیابی ہی یہ ہے کہ آج یہ تمام جماعتیں, ان میں سے وہ جماعتیں جن کو ہم غدار کہتے رہے ہیں, جن کے لیڈروں کو ہم نے پھانسی پہ لگایا, جیلوں میں ڈالا, آج وہ سب کہتے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق کریں. ہمیں آئین قبول ہے, ملک کا نظام آئین کے مطابق کریں. اس سے بڑی کامیابی میں نہیں سمجھتا کوئی اتحاد بھی پاکستان میں کبھی حاصل کر سکا ہے.
سر تو پھر یہ جو ڈیل کی خبریں آتی ہیں اور پھر جو آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ڈیل کس بات سے، ڈیل کس چیز کی؟ سر آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، نواز شریف صاحب کی یوکے میں ہماری ایک لندن میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہاں شہباز شریف صاحب ہماری بالکل ایک ڈیل، ہماری ڈیل ہے، ہے، ہماری ڈیل ہے ملک کے نظام کا. نہیں میں اس ڈیل کی بات نہیں کر رہی، آپ سمجھدار ہیں میں کس ڈیل کی بات، نہیں میں بھی اسی ڈیل کی بات کر رہا ہوں. میں اس ڈیل کی بات نہیں کر رہی. پاکستان کے عوام ایک ڈیل مانگ رہے ہیں آج کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق کرے، یہ ڈیل ہے. اس کے علاوہ کوئی ڈیل نہیں ہے. کوئی ڈیل کرے گا نہ پہلے ان ڈیلوں سے کچھ ملا ہے، نہ فائدہ ہوا ہے اس ملک کا، نہ کسی کا. ہر ایک نے ذلت ہی کمائی ہے ڈیل میں. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کا نظام آئین کے مطابق کریں، ملک آگے چل پڑے گا. اچھا تو آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی معافی مانگے تو ان کی معافی آپ میں نہیں معافی مانگ، میں کسی نے کوئی معافی، آپ نے کہا نا معافی تو پیپلز پارٹی کی بنتی ہے. اگر معافی کسی نے مانگنی ہے تو انہوں نے مانگنی ہے. سیاست میں کوئی معافی نامے نہیں ہوتے. میں بڑی سیدھی بات کرتا ہوں، اعتماد توڑا ہے اس کو بحال کر لیں. چلے ٹھیک ہے، اعتماد توڑا ہے اس کو بحال کریں. ابھی تک وہ اعتماد یعنی بحال نہیں ہوا. میں صرف سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے، ایک دفعہ پھر آپ کا اعتماد ٹوٹا. اس سے پہلے سینٹ چیئرمین کی تحریک اعتماد آئی، اس وقت آپ لوگ کا اعتماد ٹوٹا. بلوچستان میں جو کچھ ہوا تھا پہلے اس میں آپ کا اعتماد ٹوٹا. آج آپ اگر اعتماد پیپلز پارٹی واپس آ بھی جاتی ہے یا آپ سے کہتی ہے تحریک اعتماد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بڑھائیں، آپ آج پیپلز پارٹی پہ زرداری صاحب پہ اعتماد کرنے کو تیار ہے؟ جب ان کے سارے ممبر کھڑے ہوں گے تو اعتماد ہے ہی اعتماد ہے. پہلے بھی کھڑے مجھے ان سے نہیں، جب اسمبلی میں کھڑے ہو کر ووٹ دیں گے ادب اعتماد کا، میں تو اس کو اعتماد جانتا ہوں. میرا اعتماد کا پیمانہ وہ ہے. اس سے پہلے سب باتیں ہیں. تو بہت دیر ہو چکی ہوگی نا، دیر ہوگی پھر پاکستان کے عوام پوچھ لیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جماعت بھی، معذرت میں آپ سے آج یہ پوچھ رہی ہوں کہ آج شاہد خاقان عباسی صاحب سینئر نائب صدر پی ایم ایل این پیپلز پارٹی زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی پر اعتبار کرنے کو تیار ہے؟ جی میں جو شخص بات کرتا ہے قومی لیڈر ہو اس کی زبان پہ اعتماد کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں اس کے بعد عمل بھی چاہتا ہوں. وہ عمل جو ہے وہ نظر آئے گا عدم اعتماد میں آپ کو قومی اسمبلی میں ووٹوں کی صورت میں. میں اس اعتماد میں یقیناً اگر ماضی میں کچھ ہوا ہے تو میں اسے اور زیادہ کوشن سے میں اس اعتماد کے بارے میں کس قسم کی گارنٹی آپ چاہیں گے کہ آپ ان کو؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. جو شخص جو جماعت عدم اعتماد میں لغزش دکھائے گی، کمزوری دکھائے گی، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے عوام اس کو کبھی معاف کریں گے. آپ یقین کر لیں. اس لیے آج سب پہ لازم ہے ان کے جو بھی معاملات ہوں، جو بھی مسائل ہوں، مجھے کسی پہ اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو مجھ پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے 84 ممبران انشاءاللہ وہاں موجود ہوں گے. پیپلز پارٹی بھی لے آئے، ساری جماعتیں لے آئیں، عدم اعتماد ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کے لیے اعتماد ضروری نہیں ہے، ممبر ضروری ہے. اچھا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، آپ نے بھی کہا کہ جس کے جو بھی مسائل ہوں، جس کی جو بھی چیزیں ہوں، لیکن وہ اس کو یہ کرنا پڑے گا. تو سر سب سے پہلے تو کریں یہ کہ جو آپ کی پارٹی کے قائد ہیں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب بھی یہ بات کہہ چکے تھے کہ جی آپ گراؤنڈ پر آئیں، تحریک چلائیں. جیل جانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تحریک تو اب ان کی پارٹی چلا رہی ہے نا. وہ کیوں نہیں چلا رہے لیڈر ہو کے؟ جو بھی مسائل ہیں، جو بھی چیزیں آئے فیس کریں. علاج کروانے گئے ہیں. سر علاج نہیں ہو رہا، آپ بھی مانتے ہیں؟ بالکل بیمار ہیں، یہ حقیقت ہے. سر الحمدللہ خوش باش ہیں، گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، فیکٹری کے وزٹس کر رہے ہیں. میں گزارش کروں گا، میں ہر اینکر کو کہتا ہوں یہ کسی کی صحت کے بارے میں کامنٹس مت پاس کریں. یہ وہی جانتا ہے، اس کے ڈاکٹر جانتے ہیں، ان کی ڈاکٹرز کی رپورٹ آپ کے ساتھ ہے، اس پہ آپ یقین کریں. فیکٹری کا وزٹ کیا تھا نواز شریف صاحب نے؟ جی ابھی حال ہی میں فیکٹری کا وزٹ کیا ہے، بریفنگ لے رہے ہیں. کتنی پرانی ویڈیو ہے سر وہ؟ جاتے ہیں، دیکھیں ہر آدمی باہر جاتا ہے، علاج کروا رہے ہیں. نہیں یہ روز جاتے ہیں فیکٹری کے لیے؟ روز جا سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یہ جو ابھی ویڈیو ریلیز ہوئی تھی جس پہ کہا گیا، میں نے ویڈیو نہیں دیکھی، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں، مجھے نہیں پتا، شاید پرانی ہو نئی ہو، اس کا اس بات سے تعلق نہیں ہے. پیمانہ ان کے جانچنے کا صحت جو ہے ان کے میڈیکل رپورٹس ہیں، ان کو دیکھ لیں. یہ بیماری اگر آپ کو لاحق ہو تو کیا آپ یہاں پر ٹی وی پروگرام کر سکیں گی؟ بالکل کر سکیں گی، لیکن آپ بیمار ہیں، اپنے علاج کروانا ہے. ابھی تک کروایا ہی نہیں. 3 علاج کروایا گیا ہے، یہاں سے گئے تھے، اسٹیبلائز ہو گئے ہیں، اب ان کے 3 آپریشن ہونے ہیں جس کے بغیر ان کی زندگی کو خطرہ ہے. ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ وہ جنوری میں آ رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، ان کو لے رہا میں ایاز صادق صاحب کا ذمہ دار نہیں ہوں. انہوں نے بیان دے دیا، ٹی وی پر آتے ہیں، آپ لوگ پوچھتے ہیں، ہم بیان دے دیتے ہیں، بات کر دیتے ہیں. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف اپنا علاج کروا کر آئیں گے، بات ختم ہے.
چلیں مختصر سا بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں تو ایک چیز اور رہ گئی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے. کیا طریقہ عدم اعتماد لانگ پہلے آئے گی یا لانگ مارچ کے بعد طریقہ عدم اعتماد آئے گی؟ پلس یہ تو پی ڈی ایم کی طریقہ اعتماد ہوا, ایک لانگ مارچ ہے, ایک لانگ مارچ پیپلز پارٹی کی بھی ہے 27 فروری کو. کیا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ میں ان کا ساتھ دے گی؟ یہ بھی جانیں گے بریک کے بعد. جی ناظرین پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی, تو سر کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آپ لوگ تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے؟ کم از کم تاریخ نہیں دیں, اتنا ہی بتائیں کہ لانگ مارچ سے پہلے یا لانگ مارچ کے بعد. تحریک عدم اعتماد کی تشہیر نہیں ہوتی, نہ اس کے ٹائم دیا جاتا ہے. جس دن میرے پاس لوگ پورے ہوئے, مجھے اعتماد ہوا کہ میں یہ ووٹ اسمبلی پہنچا کر ڈال سکتا ہوں, میں اس دن عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دوں گا. اچھا, تو 23 مارچ کو جو ہے وہ لانگ مارچ پکا ہے, یہ ڈیٹ فائنل ہے؟ جی 23 مارچ کو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے. اس کے بعد دھرنا بھی ہوگا؟ یہ وہ فیصلہ کریں گے کتنا عرصہ یہاں پر رہنا ہے, یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. ایک دن کرنا ہے, 2 دن کرنا ہے, نہیں, یہ جو اس کی موڈیلٹیز ہیں یہ وقت کے ساتھ مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے لوگ آئیں گے. نہیں, لوگوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. آپ اگر یہاں پہ 10 لاکھ آدمی بھی لے آئیں تو یہاں 10 لاکھ آدمی تو نہیں رہ سکتا نا. یہاں تو وہی 400, 500, 1000, 2000, 5000 آدمی رہے گا اگر آپ نے لمبا رہنا ہو تو. تو سوچا ہے کہ دھرنا دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں, کیوں نہیں. سر 126 دن کے دھرنا دیا پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے, کچھ نہیں بگڑا جی آپ کی حکومت کا. جی وہ آئے تھے کسی اور مقصد کے لیے, ان کو کوئی اور لایا تھا. ہم بات کر رہے ہیں ملک کے عوام کی. لانگ مارچ جو ہوتا ہے یکجہتی ہوتی ہے عوام کے ساتھ کہ بھئی آپ تکلیف میں, ہم آپ کے لیے باہر نکل رہے ہیں. یہ اظہار ایک نو کانفیڈنس ہوتا ہے حکومت پر. حکومت کی تبدیلی آئینی عمل سے ہوتی ہے, اس کا نام ہے نو کانفیڈنس. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی بھی ایک لانگ مارچ 27 فروری کو انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے, ساتھ دیں گے؟ جی بالکل, دعائیں بھی کریں گے, سبیلے بھی لگائیں گے. ہمارا لانگ مارچ 23 مارچ کو. میں دعاؤں کی بات نہیں کر رہی, ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں نکلیں گے؟ اب تو 23 ہر روز تو لانگ مارچ نہیں کر سکتی نا. یہ کیسا کنسنسس ہے اور یہ کیسا اعتماد ہے کہ الگ الگ لانگ مارچ, اعتماد پارلیمان کے اندر ہے, ووٹ سارے اپوزیشن پارلیمان میں اکٹھی ہے, باہر پی ڈی ایم کا اپنی سیاست ہے, پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے. وہ انہوں نے لانگ مارچ اناؤنس کر دیا 27 کو, اللہ کرے کامیاب ہو. 2 لانگ مارچ ہوں گے, حکومت پہ اور پریشر پڑے گا. یعنی 27 فروری والا اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کو 23 مارچ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جی ٹھیک ہے, اور بہتر ہو جائے گا. ہے نا جی. اچھا, طریقہ ہماری سیاست تو بڑی سمپل ہے, آپ کو مسئلہ ہی نہیں, خرچہ ہی کوئی نہیں. جی جی, ہے نا. اچھا, اب مجھے بتائیں کہ جو میں پوسٹ سینیریو کی بات کر رہی ہوں, تحریک عدم اعتماد, ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کے نمبرز پورے ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس ووٹ آ جاتے ہیں, آپ کی 172, اور اس کے بعد کامیاب ہو بھی جاتی ہے, پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد ذاتی رائے, کیونکہ مشاورت جماعتیں کریں گی آپس میں, لیڈرشپ کرے گی, وہ فیصلہ کریں گے. میری ذاتی رائے, اور بڑی میں اس کو بالکل ایک سوچ سمجھ کر میں بات کروں گا, کوئی آگے حکومت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اسمبلیاں ٹوٹ جائیں, نئی الیکشن پہ جائیں. آج ملک کی ضرورت ایک نیا الیکشن ہے. جو حکومت بنے گی, کچھ اس کا نہ مقصد ہے نہ وہ کچھ حاصل کر سکے گی, وہ اس ملک کے معاملات میں اور مسائل میں اضافہ ہی کرے گی. کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ کو اتنا وہ ہے, کانفیڈنٹ ہیں آپ کے شفاف فریش الیکشنز بھی ہو جاتے ہیں, تو آپ نے ہی آنا ہے, تو پھر اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ بنا لیں حکومت. عوام کے پاس نیا مینڈیٹ چاہیے, عوام سے نیا مینڈیٹ چاہیے. یہ حکومت آگے کچھ نہیں کر سکتی. جس حکومت میں 84 ممبر ہمارے ہوں گے, پیپلز پارٹی کے 56 ہوں گے, جے یو آئی کے لوگ ہوں گے, کچھ جو چھوڑ کر آئے ہوں گے, کوئی اتحادی جماعت شامل ہوگی, وہ شامل ہوگی, اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. عوام کا مینڈیٹ, آپ کو فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے. آج عوام کو فیصلہ کرنے دیں ایک دفعہ, پھر اس کے بعد حکومت چلے. سر مجھے وہ طریقہ کار سمجھائیں, آپ کی طریقہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو فی الفور کیبنٹ تو ظاہر سی بات ہے اسی وقت ڈیزالو ہو جائے گی. حکومت ٹوٹ جاتی ہے, فوری طور پہ حکومت ٹوٹ جاتی ہے, حکومت ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے نہیں, دین اس کے بعد آپ نے کسی نے اعتماد لینا ہوتا ہے. پھر وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں, جب آپ اعتماد نہیں لیں گے تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی. جب آپ اعتماد نہیں لیں گے تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی, اور اس کے بعد کیئر ٹیکر جی, کیئر ٹیکر تو کانسٹیٹیوشنل ہے نا, وہ تو 90 دن کے لیے آئے گا. کتنے دن 90 دن کے لیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں.
تو یہ آپ کی پارٹی میں اس پہ بحث ہوئی نہیں، ہوگی؟ میں پھر پارٹی کو اس میں نہ نہیں، اس میں بحث مشاورت آپ ہوتی پارٹی ہے. کے ہی نمائندہ ہیں؟ نہیں، میں پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں. یہاں آپ نے بلایا ہے تو یہاں آیا ہوں. میں پارٹی کا نائب صدر ہوں. یہاں پر پارٹی کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں بیٹھا. شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہے؟ نہیں، پی ایم ایل این کی میں آپ کو جو نمائندگی جواب دے رہا ہوں اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں اور آپ کے ناظرین کو. اچھا، اگر آپ نے مجھ سے پارٹی کی رائے پوچھنی ہے تو پھر ابھی کوئی مشاورت نہیں ہوئی. یہ میرا جواب ہے. اوکے. اور یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اگر تحریک اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فوری طور پہ فریش الیکشن جی، فریش الیکشن پہ آپ کو جانا ہے. 90 دن میں الیکشن کا آئین کہتا ہے. اس میں ایک گرے ایریا ہے کہ جب لیڈر دا اپوزیشن اور لیڈر دا ہاؤس نہ ہو تو پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کون ڈیسائیڈ کرے گا. یہ جی تو وہ کوئی بات نہیں ہے، اس کی تشریح کورٹ کر دے گا. اچھا، معاملہ پھر سپریم کورٹ جی، سپریم کورٹ یہ گرے ایریا، یہ ڈیفائنڈ نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں، کم از کم میری نظر میں. ہو سکتا ہے باقی، اسی لیے تھوڑی سی کنفیوژن ہے نا کہ اگر طریقے. دیکھیں یہ چیزیں یہ معمولی باتیں ہوتی ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن جہانگیر ترین خان جو گروپ ہے اس سے بھی رابطے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کسی نے رابطہ کیا ہو. وہ بات چیت ہوتی رہتی ہے سب سے. جو ممبران اس گروپ میں شامل ہیں وہ گروپ جہانگیر ترین صاحب کی سپورٹ میں بنا ہوا ہے. ان کی سیاست علیحدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری ان سے اس میں جو لوگ ہیں بہت سے لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. چودھری سرور صاحب آپ کی جماعت میں تھے، آپ نے ان کو گورنر بھی بنایا، پھر وہ پی ٹی آئی میں آ گئے، پی ٹی آئی میں بھی ان کو گورنر بنا دیا، تو ان کی تو زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو وہ آج تھوڑے سے پریشان بھی ہیں. آپ کے ایشوز کیا تھے ان کے کیوں پریشان یا ان کے ایشوز کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں جی مجھے سائیڈ لائن کر دیا، جو میں کرنا چاہتا تھا وہ میں نے نہیں کیا. کئی دفعہ سائیڈ لائن ہوئے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، کبھی چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. نہیں تو آج آپ اگر ان کی آپ کے ساتھ کیا ایشوز وہ تھے؟ پاکستان کے کامیاب سیاستدان ہیں، ہمیشہ حکومت وقت کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن انہوں نے چھوڑا کیوں تھا پی ایم ایل این کو؟ یہ ان سے پوچھیں کیوں چھوڑا تھا. آپ لوگ کے کیا ایشوز تھے ان کے ساتھ؟ پتہ نہیں، وہی بتا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں صاف پانی کا مسئلہ تھا، اور تو کوئی مسئلہ کیا صاف پانی میں پینے کا صاف پانی کی کمی تھی. میں زیادہ اس پہ کام کرنا چاہتا تھا، شہباز شریف صاحب کرنے نہیں دیتے تھے. چلیں یہی ہوگا. آج آپ کی پارٹی میں واپس شہباز شریف صاحب تو ابھی کیس بھگت رہے صاف پانی کا. ابھی کورٹ نے ایکویٹ کیا ہے. سر 18 فروری اس کو میں شامل ہونے جاتے ہیں گورنر صاحب بھی، تو 6 مہینے لگائے جیل میں. وہ بھی 18 فروری کو فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، اور ایک قرارداد لے کر آ رہے ہیں اسمبلی میں فاروق حبیب صاحب کہ ان کو تقریر نہ کرنے دی جائے. فاروق حبیب صاحب نے کبھی آئین پڑھا ہے؟ کبھی پارلیمان میں رہے ہیں اس سے پہلے؟ یہ خام خیالی ہے. فرد جرم مجھ پہ عائد ہوئی ہے دو کیسز میں. یہ ساری جھوٹی فرد جرم ہے اس ملک کے اندر. فرد جرم عائد کرنا بڑا آسان کام ہے. جھوٹا ریفرنس بنا کے بھیج دے، عدالت فرد جرم عائد کر دیتی ہے. چلے ٹھیک ہے. تو مطلب فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے شہباز شریف صاحب پہ، لیکن وہ تقریر کرتے فرد جرم عائد کر لے میری بہن، 100 عائد کر لے. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. مجھے ہوتا ہے کہ جب آپ شو میں ہوتے ہیں تو ٹائم اتنا کم کیوں ہوتا ہے، یہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں. آپ روز شو کر لیا کریں جی، ہمیں اور کام ہی کوئی نہیں ہے. یا تو اعتماد ہے یا آپ کے شو ہے. سر آپ جو ہے پہلے ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، جو خود مجھے پتہ چلا ہے کہ خود آپ گاڑی ڈرائیو کر کے ہر شو میں اس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر یہ جرم ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. نہیں سر، یہ تو قابل ستائش آپ کا عمل ہے. تھینک یو ویری مچ شاہد خاقان عباسی صاحب. گفتگو ہو رہی تھی، بہت سارے سوالات کے جواب ان سے جانے تھے جو انہوں نے خوش دلی سے دیے بھی ہیں. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.